بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ عاشقان رسول کی بستی حاجی والا کے حوالے سے ہے، تو میری حاجی والا کے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور مکمل سنیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اب یہ جو گاؤں ہے حاجی والا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں حاجی والا، یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی ہے۔ اس گاؤں کا جو نام ہے یہ اللہ کے محبوب بندے اور ولی پیر حاجی سلیمان رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس گاؤں میں ایک بہت بڑے اللہ کے مجذوب اور ولی اور دوست جن کی برکت اس گاؤں حاجی والا کو حاصل ہے، وہ پیر وینگی والی سچی سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور اس گاؤں کو عاشقان رسول کی بستی میں نے کیوں کہا ہے، اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ جو گاؤں حاجی والا ہے، اس وقت روئے زمین پر اگر آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر، حضور کی ولادت پر اگر کسی گاؤں میں سب سے زیادہ چراغاں کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ ہمارا گاؤں حاجی والا ہے۔ اس لیے یہ عاشقان رسول کی بستی ہے۔ سب سے پہلے میں ان اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے دل سے آمین کہنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس گاؤں میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا، جنہوں نے اس اعلیٰ کام کو شروع کیا ہے، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور پھر انہوں نے جب شروع کیا تھا تو چند لوگ ہوتے تھے، ایک تانگے پر جلوس کا آغاز ہوا، ایک تانگے سے، اور چند افراد کچھ سالوں سے جیسے جیسے لوگوں کو شعور ملتا گیا، وہ اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے لگے اور اس میں شرکت کرنا اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھنے لگے۔ کہ جب اس جلوس کا آغاز ہوا، جیسے جیسے شعور ملا، تو ایک مرکزی میلاد کمیٹی حاجی والا اس کو وجود ملا ہے۔ جب شروع کیا تو ابتدا میں صرف ایک مرکزی میلاد کمیٹی تھی، جس کو اللہ نے نام کیسا دیا ہے اور اللہ کا انتخاب دیکھے کیسا ہے، اس کا نام ہی مرکزی میلاد کمیٹی ہے۔ اب مرکز کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اب اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرکزی میلاد کمیٹی کے نوجوان یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک دن رات ایک کر کے محنت کرتے، گلی محلوں کی صفائیاں کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے کہ اس جلوس میں ضرور شامل ہونا۔ اور پھر اب اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جو ایک مرکزی میلاد کمیٹی تھی، اب اسی حاجی والا میں اس مرکزی میلاد کمیٹی کی برکت سے تقریباً اس وقت 14 کے قریب میلاد کمیٹیوں کو وجود مل چکا ہے۔ اور ان ساری میلاد کمیٹیوں کے جو نوجوان ہیں وہ ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں
اور حضور علیہ السلام کی آمد پر حضور کا میلاد مناتے ہوئے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دوستان محترم، جب جلوس شروع ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز دارالعلوم خادم القرآن حاجی والا سے ہوتا ہوا، جب مرکزی میلاد چوک جو ہے، جہاں مرکزی میلاد کمیٹی ہے، وہ اس کو ویلکم کرتی ہے، اور اس مرکزی میلاد کمیٹی میں جب جلوس آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور پھر لوگ کشاں در کشاں، جوک در جوک اس جلوس میلاد النبی میں شرکت کرتے ہیں، اور ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بچہ اس میں شامل ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ بلکہ حال یہ ہے، اس طرح کا جلوس ہمارے ارد گرد بڑے بڑے آستانے ہیں، آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف ہے، آستانہ علیہ چھالے شریف ہے، بڑے بڑے آستانے ہیں، مگر ایک گاؤں کی سطح پر اس طرح کا جلوس آج تک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ مگر حاجی والا پر اللہ اور اس کے محبوب کا اتنا کرم ہے کہ جلوس میں شرکت کرنا ہر کوئی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اور حاجی والا کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کو روز اس جلوس کے اندر انسانی سروں کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ اب جس جگہ پر سٹیج بنتا ہے، اس سائیڈ پر گلی ہے، اس سائیڈ پر گلی ہے، سامنے گلی ہے، آپ جس طرف نظر کریں گے آپ کو ہر طرف انسانی سروں کا سمندر نظر آئے گا۔ ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہاں کے لوگ یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جلوس ہمارے علاقے میں کسی جگہ پر نہیں نکلتا۔ اور پھر یہ جو جلوس ہے مرکزی میلاد کمیٹی حاجی والا کی زیر قیادت میلاد چوک سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے جب تھوڑا سا گزرتا ہے تو وینگی والی سچی سرکار میلاد کمیٹی اس کا بھرپور استقبال کرتی ہے، وہاں پر علماء کے خطاب ہوتے ہیں، اور پھر جب آگے چلتے ہیں تو فلائی میلاد کمیٹی استقبال کرتی ہے، سٹیج بنے ہیں وہاں پر خطاب ہوتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں تو نور محمدی میلاد کمیٹی ہے جو جلوس کا استقبال کرتی ہے، پھر اس سے آگے جب جلوس چلتا ہے تو انجمن طلباء اسلام میلاد کمیٹی ہے اونچی مسجد کے نیچے، وہ استقبال کرتی ہے، اور جب جلوس آگے بڑھتا ہے تو سلطان الواعظین اللہ کے محبوب بندے کے نام پر یہ بھی میلاد کمیٹی وجود میں آئی ہے۔ سلطان الواعظین میلاد کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ جلوس کا استقبال کرتے ہیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی کی قیادت میں جب جلوس آگے بڑھتا ہے تو پھر بزم فیضان حبیب میلاد کمیٹی اس کا استقبال کرتی ہے، اور عظیم الشان استقبال ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت پر تمام میلاد کمیٹیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سٹیج پر جو کیک ہے وہ بھی کاٹا جائے، اور بزم فیضان حبیب کی قیادت میں اس میلاد کمیٹی کے سٹیج پر ایک بہت بڑا کیک آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کاٹا جاتا ہے۔ پھر جب جلوس آگے بڑھتا ہے تو حیدری میلاد کمیٹی اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب جلوس آگے بڑھتا ہے تو نشاہی میلاد کمیٹی اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ نشاہی خاندان جو نوش و پاک کی نسبت سے اس حاجی والا میں مشہور ہے۔ پھر آگے جب میلاد کمیٹی مرکزی میلاد کمیٹی کی قیادت میں جلوس آگے بڑھتا ہے تو پھر نقیبی میلاد کمیٹی پیر محمد نقیب الرحمن مدہ ذیہ العالی آستانہ علیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ جن کے نام پر یہ میلاد کمیٹی ہے، اس میلاد کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ اس جلوس کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ عشاقان مصطفیٰ کی بستی کیسی ہے، تمام افراد جو
اپنے گاؤں سے باہر دور ہیں، روزگار کے لیے گئے ہو، نوکری کے لیے گئے ہوں، یہاں تک کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں وہ لوگ بھی، ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے جس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، شب برات کے موقع پر جس طرح لوگ اپنے گھر میں آنا چاہتے ہیں، حاجی والا وہ گاؤں ہے، اس کے لوگ 12 ربیع الاول کے روز جلوس میلاد النبی میں شرکت کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور دور دور سے آ کر اس جلوس میلاد النبی کا حصہ بنتے ہیں۔ اور پھر جب وہ جلوس آگے بڑھتا ہے تو اس کا جو اختتام ہے وہ پیر حاجی سلیمان دربار کے ایک سائیڈ سے شروع ہوا تو دوسری سائیڈ پر پیر حاجی سلیمان دربار کے پاس آ کر جو اختتامی دعا ہے وہ کی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے، پوری دنیا اسلام کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف سے جو خصوصی لنگر ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب دوستان محترم، اس جلوس میلاد النبی کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس جلوس میں جتنے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں وہ سارے اپنے سروں کو جھکا کر، اپنا سینہ مدینہ بنا کر، آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق میں ڈوب کر، اپنے سینوں کو مدینہ بنا کر، اپنی زبان سے درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا کر اس جلوس میلاد النبی میں شرکت کرتے ہیں، ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر اسی جلوس میلاد النبی میں جو حاجی والا کے علماء ہیں، تمام علماء 12 ربیع الاول کے روز وہ تمام علماء بے لوث ہو کر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر اس جلوس میلاد النبی میں آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، معجزات کا ذکر کرتے ہیں، کمالات کا ذکر کرتے ہیں، خصائص مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رفعت مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، معرفت مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔ اور پھر تمام علماء یہ درس دیتے ہیں کہ لوگوں، جلوس میلاد النبی میں شرکت کرنا کافی نہیں، بلکہ جو محبوب اللہ کے پیغام لے کے آئے ہیں وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس جلوس میلاد النبی کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ہم آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت اور سیرت ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ تو دوستان محترم، اس طرح جو جلوس میلاد النبی ہے حاجی والا میں، اور پھر جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے، اس میلاد کمیٹی کی برکت سے جتنی میلاد کمیٹیوں کے میں نے نام لیے ہیں، اور پھر آگے جس روڈ سے، جس راستے سے جلوس نہیں گزرتا ادھر بھی میلاد کمیٹیوں کو وجود ملا ہے۔ ادھر جو سڑک ہے اس پر محمدی میلاد کمیٹی ہے، وہ اتنا اچھا انتظام کرتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر یا رسول اللہ میلاد کمیٹی ہے، آگے ڈیرے پر میلاد کمیٹی ہے، وہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی آمد پر جشن کا سما بناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر ساری میلاد کمیٹیاں اس دن خصوصی طور پر لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عشاقان رسول کی بستی ہے، یہ حضور کے غلاموں کی بستی ہے۔ اور اس دن ایک عجیب سما ہوتا ہے جب ہر سینہ مدینہ بنتا ہے، ہر سینہ اس کے رسول سے چمکتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر حضور کی آمد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر میلاد کمیٹی ایک دوسرے سے یہ کہتی ہے اپنی زبان حال سے کہ اس سال ہم اتنا اہتمام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ جو اگلا سال آئے گا ہم اس سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام کی آمد پر جشن منانے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام میلاد کمیٹیوں کے نوجوانوں کو
تمام نوجوانوں کو، تمام عشاقان مصطفیٰ کو، حاجی والا کی بستی کو، یہاں پر رہنے والے تمام افراد کو ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے، اور حاجی والا کے قبرستانوں میں جتنے لوگ دفن ہیں سب کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔